السلام علیکم، دس از اقصیٰ محمود اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی ہے اس سے کافی ساری لیڈیز نے ریلیٹ کیا ہے اور مجھے کامنٹس کیے ہیں، میسیجز کیے ہیں۔ تو ان میسیجز کو میں پڑھ رہی تھی تو میں یہی فیل کر رہی تھی کہ یہ جو پرابلم ہے یہ کافی ریلیٹیبل بھی ہے، کافی ساری خواتین یہ فیس کر رہی ہیں پرابلم دینے والے تو بہت سارے ہیں لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے۔ پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سی سیکشن اگر کسی لیڈی کا ہو جاتا ہے اور وہ فرسٹ سی سیکشن ہو، یعنی فرسٹ بیبی سی سیکشن سے اگر ہو جاتا ہے تو ایک تو ڈیلیوری سے پہلے ہی اتنا ڈرا دیا جاتا ہے، ڈاکٹرز بھی اس میں پیچھے نہیں ہٹتے، وہ بھی خوب ڈراتے ہیں کہ پینز بیئر نہیں کر پائیں گی آپ، یا سی سیکشن کر دیا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بہانے وہ کہیں سے تراش رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح سے موقع مل جائے، بہانہ مل جائے اور بس سیزر ہو جائے۔ اور جب سیزر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس مدر کی، اس ماں کی جان نہیں چھوٹتی ہے، لوگ ڈبل باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو ساری زندگی کے لیے محتاجی ہو جاتی ہے، کمر میں درد رہتا ہے، جو انجیکشن لگتا ہے وہ تو ساری زندگی کمر میں درد چھوڑ جاتا ہے، اور بھئی ایک بار جو پیٹ کٹ جاتا ہے تو اس کے بعد تو وہ پوری زندگی ہیل نہیں ہو سکتا، آپ کچھ بھی جتنا بھی اچھا کھا لو۔ ایون یہ تک کہا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ اب تو صحت تمہاری ختم ہو گئی ہے، بالکل تم اندر سے ختم ہو جاؤ گی اب تو یہ سب باتیں آئی ایم 100% شیور کہ تقریباً تمام خواتین ہی جن کا سی سیکشن ہوا ہوتا ہے وہ فیس کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو یہ ضرور کہہ رہا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک بات۔ تو ایک تو ماں خود ہی پہلے سے اتنی زیادہ تکلیف میں ہے، اتنی پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں ہے، جو ایک نارمل ڈپریشن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ڈیلیوری سے پہلے اس کا ہارمونل لیول ڈفرینٹ تھا، ڈیلیوری کے بعد پوسٹ پارٹم ہارمونل لیول ڈفرینٹ ہونے لگتا ہے، ہارمونز کا سارا لیول نیچے آنے لگتا ہے۔ ایون کہ کچھ خواتین کے تو ڈیورنگ جو ان کا 40 ویکس ہوتے ہیں اسی میں، یعنی پوسٹ پارٹم جو ڈیوریشن ہوتا ہے اسی میں ان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین جو پوری پریگننسی میں گلو اسکن تھی ان کی، وہ اب جو ہے وہ ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپریشن کی تکلیف تو ہے ہی، اور ساتھ ساتھ اگر بچہ نہیں سنبھال پا رہی ہیں تو وہ ایک ذہنی ڈپریشن ہونے لگتا ہے ہر عورت کو۔ تو ہاں، میں نے بھی یہ ساری باتیں فیس کی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ باتیں کرتے تھے، کوئی ملنے آ رہا ہے، بچے کو دیکھنے آ رہا ہے، کچھ بھی ایک جملہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے، سامنے والا تو کہہ کے بھول چکا ہوتا ہے لیکن جس کو کہا جاتا ہے وہ ماں جو ہے وہ اپنے اندر لے لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے اور بس اس بارے میں سوچتی رہتی ہے، کیونکہ وہ ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے اس وقت، جو ہے وہ لیڈی مینٹلی اور فزیکلی دونوں طریقے سے سینسیٹیو ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے کامنٹس میرے پاس بے شمار آتے رہتے ہیں، اور بہت لاسٹ ویڈیو کے بعد تو بہت زیادہ آئے ہیں کہ جو ذہنی ڈپریشن ہے جو ہمیں ہو جاتا ہے پوسٹ پارٹم، اور لوگوں کی باتوں سے، اور خاص طور پہ جب سی سیکشن ہو جائے تو ہم اس ڈپریشن سے کیسے نکلیں۔ بلکہ میں نے انسٹاگرام لائیو جب لاسٹ ٹائم کیا تھا تو اس میں بھی جو میری لائیو کالر تھی تو انہوں نے بھی اسی بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ میں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، کہ میرا سی سیکشن کیوں ہو گیا ہے۔ ان کے بات کرنے سے ہی مجھے اندازہ ہو رہا تھا، فیل ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں، بہت پریشان ہیں، اور وہ اس کو سمجھ بھی رہی ہیں کہ میں بہت ڈپریشن میں ہوں، تو وہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کیا کروں۔ تو وہ انسٹاگرام لائیو ویڈیو جو ہے وہ میں نے یہاں اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کی تھی، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو اس ویڈیو کے نیچے بھی کافی سارے کامنٹس آئے تھے بعد میں کہ ہاں یہ سب پریشانی ہم نے بھی فیس کی ہے یا ہم کر رہے ہیں۔ ایک تو عورت کو سب سے بڑا ڈپریشن یہی ہو جاتا ہے کہ میرا سی سیکشن کیوں کر دیا گیا، حالانکہ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، اسموتھ چل رہا تھا۔ وہ ابھی اسی ڈپریشن سے باہر آ ہی نہیں پاتی ہے کہ اس کو لوگ جو ہے وہ آ کے ٹونٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تکلیف اس کو الگ ہو رہی ہوتی ہے، بیبی اس سے بھی نہیں سنبھالا جا رہا ہوتا، اور اگر وہ سیپریٹ رہتی ہے، مطلب کوکنگ وغیرہ وہ خود کرتی ہے، کوئی میڈ نہیں ہے، سارا کام گھر کا اسے خود ہی کرنا ہے، اور اگر پہلے سے ایک بچہ بھی ہے یا 2 بچے ہیں ان کا کام بھی دیکھنا ہے خود ہی، تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جانے لگتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو کہ جتنا ہو سکے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، ان باتوں کو جو لوگ کہہ رہے ہیں تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں۔ لوگوں کو ہم چپ نہیں کروا سکتے، بٹ ہاں اپنی مینٹل صحت کے لیے، اس کی ہیلتھ کے لیے ہمیں خود کی مینٹل ہیلتھ پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے کچھ پریکاشنز ہیں جو کہ میں نے اختیار کی تھی، میں نے بھی یہ ساری پرابلمز فیس کی ہیں جب میرا پہلا سی سیکشن ہوا تھا، تو میں نے اس پہ اوور کم کیسے کیا اس ڈپریشن سے، تو وہ میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کر دیتی ہوں۔ فرسٹ آف آل، اپنا موبائل جتنا ہو سکے آف کر دیں، بالکل آف کر دیں، یا نہیں ہو رہا مطلب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو امپورٹنٹ کالز ہسبینڈ سے ہی ہو جاتی ہے، میسیجز پہ بات، تو آپ سائلنٹ کر دیں، مطلب اوائڈ کریں ان کالز کو، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ہرٹ کریں گی ان کی باتیں، تو ان کو آپ جتنا ہو سکے اوائڈ کر لیں۔ میں نے اپنی فرسٹ ڈیلیوری میں تو یہ غلطی کی تھی، لیکن سیکنڈ ڈیلیوری میں اور باقی کی ڈیلیوریز میں
میں اپنی ڈیلیوری سے 1 مہینہ پہلے ہی اپنا موبائل جو ہے نا وہ سائلنٹ کر دیتی تھی، ایون کہ میں نے آف کر دیا تھا لاسٹ ویک میں. تو جتنا زیادہ آپ سوشل رہیں گی اس دوران لوگ ڈفرینٹ باتیں کریں گے، ایک جو ہے وہ دوسری بات کر رہا ہوگا، دوسرا جو ہے وہ الگ بات کر رہا ہوگا. تو اس دوران خاص طور پہ آپ کو اپنے مائنڈ کو ریفریش رکھنا ہے، ان سارے ڈسٹریکشن سے آپ کو بچانا ہے اپنے مائنڈ کو. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے ملنے آتا ہے تو آپ اس کو منع تو نہیں کریں گی آنے سے، یا اس کو گیٹ سے تو واپس نہیں بھیج دیں گی. تو جو بھی آپ سے ملنے آ رہا ہے اس سے آپ سلام دعا کریں، تھوڑی بہت گپ شپ کریں، اس کے بعد جو ہے آپ ایکسکیوز کر لیں. ایکسکیوز کس طرح کریں گی کہ آپ بیبی کو فیڈ کروانے کا بہانہ بنا سکتی ہیں، اور ظاہر ہے بیبی کو فیڈ تو ویسے بھی ہر گھنٹے میں کروانا ہی ہوتا ہے. یا آپ کچھ ٹائم کے لیے اپنے بیڈ روم میں واپس آ جائیں، مطلب مہمانوں سے تھوڑا سا دوری اختیار کر لیں. مطلب اوائڈ اس سینس میں کرنا ہے کہ ان کو بات کرنے کا موقع نہ دیں اس ٹاپک پر کہ آپ کا جو آپریشن ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے. آپ کو بیسیکلی مہمانوں کو اوائڈ نہیں کرنا ہے بلکہ ان ٹاپکس کو اوائڈ کرنا ہے جس میں زیادہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ فون کالز ظاہر ہے اگر رشتہ داروں کی آتی ہیں تو فون کالز پہ بھی آپ ایکسکیوز کر سکتے ہیں 2-3 منٹ کی بات کرنے کے بعد. جتنی زیادہ آپ لمبی بات کریں گے، ڈیوریشن بڑھائیں گے اپنی کال کا، تو بات سے بات نکلتی رہے گی اور پھر یہی ساری باتیں ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں گی جن سے ہمیں بیسیکلی اوائڈ کرنا ہے. اگر ہم ان کو اوائڈ نہیں کریں گے تو جب ڈسکشن ہوگی تو کوئی بھی بات آپ کو فوراً ہرٹ کرے گی اور پھر وہ ڈپریشن کی وجہ بن جائے گی. تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو ایسا لگے گا کہ میں یہ کیسی ہو گئی ہوں، میں لوگوں سے بات نہیں کر پا رہی ہوں، یا میں لوگوں سے دور رہنا چاہ رہی ہوں، یا سامنے والا میرے بارے میں کیا سوچے گا، جو مہمان آئے ہیں وہ کیا سوچیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ اتنا دور کیوں اوائڈ کیوں کر رہی ہے. تو اس بارے میں سوچنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ ٹائم پیریڈ کی بات ہے، لوگ تو بھول جائیں گے اور آپ کو آسانی ہو جائے گی، آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گی. اچھا، یہاں پہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں یہاں پہ لوگوں سے روڈ ہونے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ ان باتوں کو اوائڈ کرنے سے کہہ رہی ہوں جو کہ لوگ اس دوران میں اس طرح کی کرتے ہیں، جو کہ میں نے شروع میں ڈسکس کی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اوور تھنکنگ سے آپ کو بچنا ہے. آپریشن کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، ایسے ہو جاتا تو ویسے ہو جاتا، نارمل ہو جاتی اگر میں ایسے کر لیتی، یہ سب اوور تھنکنگ ہے. آپریشن اب آپ کا ہو چکا ہے، ان سب باتوں کو سوچنے سے، ان پر غور و فکر کرنے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپریشن کے بعد، ڈلیوری کے بعد یہ بھی اوور تھنکنگ ہے کہ میں روڈ ہو رہی ہوں یا میں لوگوں کو اوائڈ کر رہی ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا سوچیں گی کہ یہ مجھے اوائڈ کر رہی تھی. تو یہ سب بھی اوور تھنکنگ ہے. آپ کو یہ سب سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم. صرف اپنے اوپر دھیان دیں اور بچے پہ دھیان دیں اس وقت. اوور تھنکنگ بھی نا ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، تو اوور تھنکنگ سے آپ کو بچنا ہے. اچھا، اس دوران آپ تھوڑا سا سوشل میڈیا کو بھی اوائڈ کر لیں تو بہتر ہے. مطلب فیس بک پر، انسٹاگرام پر پکچرز لگانا کہ آئی ہیو اے بیبی بوائے یا برتھ ہوئی ہے اس طرح سے، تو وہ سب پوسٹنگ سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے فالوورز ہیں، فرینڈز ہیں، وہ ظاہر ہے جب پوسٹ دیکھیں گے تو اس پہ کامنٹ بھی کریں گے. تو وہ کامنٹ اگر مبارک ہو یا کانگریچولیشنز کے علاوہ ڈیٹیل میں ہوئے کہ کس طرح ہوا، کیسی طبیعت ہے، یو نو واٹ آئی مین، کچھ لوگ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ بات سے بات نکلے گی اور پھر آپ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہرٹ ہوں. تو کوشش کریں کہ سوشل میڈیا سے بھی تھوڑی سی ڈسٹینسنگ اختیار کر لیں. اچھا، ایک اور ٹپ جو میں نے فالو کی تھی وہ یہ کہ لوگوں کو کہنے دیں جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، آپ اس پہ زیادہ ریئیکٹ مت کریں، اس پہ زیادہ اوور تھنکنگ مت کریں. ان کو جو کہنا ہے انہیں کہنے دیں. جیسے کہ میرا جب فرسٹ سی سیکشن ہوا تھا تو میری ایک ریلیٹیو ہیں، انہوں نے مجھے آ کے کہا تھا کہ اب تو تمہاری صحت ختم، ایک دفعہ سی سیکشن ہو گیا تو پوری زندگی کے لیے اب محتاجی ہے. تو اس ٹائم مجھے برا تو لگا تھا، لیکن اگر میں سیریس ہو جاتی کہ ہاں واقعی میں اب تو میں کسی قابل نہیں رہی، میرے محتاجی ہو گئی ہے مجھے، یا میری اب ہیلتھ نہیں بن سکتی، تو شاید پھر میں جو میرے بعد کی نارمل ڈیلیوریز ہیں وہ میں اچیو نہیں کر پاتی. تو میں نے اس بات کو، اس ٹاپک کو زیادہ غالب نہیں آنے دیا اپنی سوچ پر. جو انہوں نے کہا وہ میں نے سن لیا اور کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، کوئی اوور تھنکنگ میں نے نہیں کی کہ ہاں انہوں نے ایسا کہا ہے تو شاید ایسا نہ ہو جائے. بلکہ اس ٹائم میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا اور ریئلائز کیا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جو بھی لوگ، وہ ان کی تھنکنگ ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے اپنے اوپر کانفیڈنس تھا کہ میرا آپریشن اگر ہو بھی گیا ہے تو اب میں اس کو ریکور کر لوں گی اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ڈیلیوری نارمل ہی کرواؤں گی انشاءاللہ. تو جو بھی پھر میری ریسرچ تھی، جو بھی تھی، وہ آپ کو میری وی بیک اسٹوری کے بارے میں تو پتہ ہی ہے. بٹ ہاں، جنہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی ان کے آپریشنز ہی ہوئے ہیں، نارمل ڈیلیوری ہوئی نہیں ہے. سو اینی ویز کنکلوژن یہی ہے کہ لوگوں کو جو بھی کہنا ہے انہیں کہنے دیں. کوشش کریں کہ نہ سنیں یا اوائڈ کریں، یا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، جسے ہم سنی انسنی کہتے ہیں.
اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو ریئیکٹ مت کریں، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھیں، لوگوں کی باتوں پر یقین مت کریں. ٹھیک ہے جی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بی ہیلدی، بی اسٹرانگ.